رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی۔ ہوا میں ایک عجیب سا سکوت تھا، لیکن اس سکوت کے اندر خوف کی گونج چھپی ہوئی تھی۔ ہر ظالم کے چہرے پر کپکپاہٹ طاری تھی، آنکھوں میں وحشت، دلوں میں دہشت، مگر چھپنے کی کوئی جگہ باقی نہ تھی۔ زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی اور آسمان نے بھی انکار کر دیا تھا۔ عبید اللہ بن زیاد، عمرو بن سعد، شمرو بن ذیلجوش، خولی بن یزید، حرملہ بن کاہل اور سنان بن انس، یہ وہ قاتل تھے جن کے ہاتھ کربلا کے لہو سے رنگے ہوئے تھے، جنہوں نے ناحق خون بہایا اور سمجھا کہ انجام سے بچ نکلیں گے، لیکن وقت کا پہیہ چل چکا تھا۔ مختار سقفی کا انتقام قریب آ رہا تھا۔ ان کے کانوں میں ہر پل ایک ہی صدا گونجتی تھی، تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے، تمہاری سانسیں گنی جا چکی ہیں۔ ان کی راتیں خوف کے سائے میں ڈوب چکی تھیں۔ ہر دروازے کے پیچھے موت کھڑی تھی، ہر سانچ میں لرزہ تھا، ہر لمحہ ایک نئے عذاب کا اعلان کرتا تھا۔ اب تقدیر نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ ان کے لیے نہ کوئی پناہ باقی تھی، نہ کوئی راستہ، صرف اندھیرا، صرف خوف اور صرف انجام۔ ابن زیاد کا انجام آپ سن چکے ہو۔ آج قاتلان امام حسین کے دوسرے اور بڑے کردار، جو کربلا میں ابن زیاد کا سپہ سالار تھا، عمرو بن سعد کے عبرتناک انجام کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عمر حضرت سعد ابن ابی وقاص کا ناخلف بیٹا تھا، جو حضرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور عشرہ مبشرہ میں داخل تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص وہی بزرگ ہیں جنہیں فخر کونین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماموں کے معزز لقب سے یاد فرمایا کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر محترمہ قبیلہ بنو زہرہ سے تھیں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اسی قبیلہ کے چشم و چراغ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جناب سعد ابن ابی وقاص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد میرے ماموں ہیں، اور پھر حضرت سعد کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ کہ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کسی دوسرے شخص کا ماموں بھی ایسا ہو جیسا کہ میرا ہے تو وہ اسے پیش کرے۔ ترمذی اور حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ایک فضیلت یہ ہے کہ وہ سابقین اسلام میں سے تیسرے تھے۔ صحیح بخاری یعنی حضرت ابو بکر صدیق کو چھوڑ کر ان سے پہلے صرف ایک ہی صحابی شرف ایمان سے مشرف ہوئے تھے، لیکن خدائے برتر کی شان بے نیازی ملاحظہ ہو کہ اتنے جلیل القدر صحابی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کربلا کے مارکہ میں حضور سرور عالم کے فرزند کے قاتلوں کا قائد اور رہنما تھا۔ عمر ابن سعد کربلا کی یزیدی افواج کا قائد اعظم تھا۔ اس تقرر کا باعث یہ ہوا کہ ابن زیاد نے اسے 4000 فوج کی کمان دے کر کوہ مستجی کی طرف روانہ کیا تھا، جس پر ویلم نے حملہ کر کے عمل دخل کر لیا تھا۔ ابن زیاد نے سعد کو قیادت لشکر کے ساتھ رے کی حکومت کا فرمان بھی لکھ دیا تھا۔ چنانچہ عمر نے اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر کے حمام امین کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے تھے، لیکن حرمان نصیبی کا کمال دیکھو کہ جب امام حسین کی تشریف آوری کا غلغلہ بلند ہوا تو ابن زیاد نے عمر کو بلا کر کہا کہ فی الحال تم حسین کا قضیہ نپٹا لو، اس کو سر انجام دینے کے بعد خدمت مفوضہ کے لیے چلے جانا۔ عمر نے امام حسین کے مقابلہ پر جانے کی معافی چاہی۔ ابن زیاد کہنے لگا کہ معافی اسی صورت میں ممکن ہے کہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ عمر نے کہا اچھا مجھے غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت دو۔ چنانچہ اس نے اپنے عزیزہ و اقارب اور ہوا خواہوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند گرامی کی تباہی اور استحصال کی طرف قدم اٹھانا ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ عمر ابن سعد کا بھاجا مغیرہ کہنے لگا ماموں میں تم کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلہ پر نہ جانا۔ خدا کی قسم اگر بالفرض تمہیں ساری کائنات کے اموال و خزائن اور بادشاہت سے بھی دستبردار ہونا پڑے تو بھی ابن رسول کے خون کا دھبا اپنے دامن عمل پر نہ لگانا۔ اس سے قطع نظر حضرت حسین تمہارے ہم جد قریشی ہیں، اور صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ حقوق قرابت پر چند روزہ دنیاوی اقدار کو قربان کر دو۔ عمر نے کہا اچھا میں ایسا ہی کروں گا۔ اب وہ رات بھر اسی ادھیڑ بن میں مصروف رہا کہ دو باتوں میں سے کس کو اختیار کروں۔ اس وقت مضمون کے اشعار اس کی زبان پر تھے، کیا میں رے کی رغبت دل سے نکال دوں یا حسین کے قتل میں شرکت کروں؟ حسین کے قتل کی سزا تو ایسی آگ ہے جس سے بچنے کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے، اور رے کی حکومت میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخر صبح کو ابن زیاد کے پاس جا کر کہا کہ لوگوں نے سن لیا ہے کہ تم نے مجھے ولایت رے کا عامل مقرر کیا ہے۔
اگر اس کا نفاذ کر دو تو بہتر ہے، اور حسین کے مقابلہ پر جانے کے لیے اشراف کوفہ میں سے کسی ایسے شخص کا انتخاب مناسب ہے جو فن محاربہ میں مجھ سے زیادہ تجربہ کار ہو۔ یہ کہہ کر 6 آدمیوں کے نام لیے ابن زیاد بولا، میں نے اس بارے میں تم سے کوئی مشورہ نہیں طلب کیا، اگر لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رے کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ عمر کہنے لگا، اچھا میں جاتا ہوں۔ غرض عمر فوج لے کر حضرت حسین کے مقابلے میں روانہ ہوا اور امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کی ایک مشہور پیشن گوئی پوری کر دی۔ چنانچہ بعض سیرین کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمر ابن سعد سے کہا تھا کہ اگر تم کبھی ایسے مقام میں ہو کہ تمہیں جنت اور دوزخ میں سے کسی ایک کو اختیار و انتخاب کرنے کی نوبت آئے تو تم ضرور دوزخ ہی کو ترجیح دو گے۔ جب عمر ابن سعد نے یزیدی افواج کی عنان قیادت اپنے ہاتھ میں لی تو اس کے بعد اس نے اپنی باطل پرستی اور حق فراموشی کا مظاہرہ کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا۔ چنانچہ معرکہ کربلا کے آغاز میں سب سے پہلے اس نے چلے میں تیر جوڑ کر چلایا اور کہا، سب لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے میں نے ہی تیر چلایا ہے۔ مقام عبرت ہے کہ عمر کے باپ حضرت سعد بن ابی وقاص تو حسب روایت قیس ابن ابی حادم تابعی ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ میں عرب میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جس نے راہ خدا میں تیر چلایا، بخاری اور مسلم۔ لیکن ان کے نابکار بیٹے کو اس بات پر فخر ہے کہ اس نے فرزند رسول پر تیر چلانے میں سب پر سبقت کی۔ عمر نے اس باطل بازی پر اکتفا نہیں کیا کہ تیر چلا کر لڑائی کا آغاز کر دیا، بلکہ اس کی فساد قلبی کے اس وقت اور بھی زیادہ جوہر کھلے جب اس نے حضرت امام مظلوم کی جان ستانی کے بعد ابن زیاد کے حکم کی تعمیل میں اپنے لشکر کو خطاب کر کے آواز بلند کہا، کون اس بات پر آمادہ ہے کہ حسین کی طرف جائے اور اپنے گھوڑے سے اس کی لاش کو رون ڈالے؟ چنانچہ 10 سوار گئے اور انہوں نے اپنے گھوڑوں کے پاؤں سے آپ کی ناش اتھر کو بہت بری طرح روننا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسد مبارک کی ہڈیاں اور پسلیاں اور اعضاء بالکل ریزہ ریزہ کر ڈالے۔ تعجب ہے کہ ان ناکاروں کو اسلامی گھرانوں میں پیدا ہونے کے باوجود کس قانون، کس اخلاق اور کون سی تہذیب نے اس کی اجازت دی تھی کہ وہ حضرت سید الشہداء کے جسد اطہر کے ساتھ یہ سلوک کرتے۔ ابن زیاد کی ہلاکت کے بعد ایک دن مختار نے اپنے حاشیے نشینوں سے کہا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو ہلاک کروں گا جس کے بڑے پاؤں، گھڑی ہوئے آنکھیں اور گھنی بھویں ہیں، اور جس کے قتل سے اہل ایمان اور ملائکہ مقربین خوش ہوں گے۔ حاضرین مجلس میں سے ہیشم بن اسود نامی ایک کوفی تاڑ گیا کہ مختار کی مراد عمر بن سعد سے ہے۔ ہیشم نے گھر جا کر اپنے بیٹے کو یہ اطلاع دینے کے لیے اپنے سعد کے پاس بھیجا کہ مختار نے تمہارے استحلاق کا تہیہ کر لیا ہے۔ یہ دیکھ کر عمر نے عبداللہ بن جادہ بن حیرہ کے پاس جا کر منت سماجت کی کہ مختار سے اسے امان دلاؤ۔ مختار عبداللہ بن جادہ کا اس بنا پر بہت احترام کرتا تھا کہ انہیں امیر المومنین علی سے قرابت تھی، یعنی وہ حضرت علی کی خواہر محترمہ حضرت ام ہانی کے پوتے تھے۔ عبداللہ نے مختار کے پاس سفارش لکھ کر بھیجی۔ مختار کی عادت تھی کہ ایسی لچکدار اور گول مول بات کہا کرتا تھا کہ جس میں بوقت ضرورت انکار کرنے اور دوسرا مفہوم مراد لینے کی بہت گنجائش رہتی تھی۔ مختار نے بدیع الفاظ وعدہ امان لکھ دیا۔ یہ وعدہ امان مختار ابن ابو عبید سقفی کی جانب سے عمر بن سعد کے لیے لکھا جاتا ہے، تمہاری جان، تمہارے مال، اعزاء، اقربا اور اولاد کو امان دی جاتی ہے۔ تم سے تمہارے سابقہ اعمال کا اس وقت تک کوئی مواخذہ نہ کیا جائے گا جب تک تم ہمارے احکام کی تعمیل کرو گے۔ مختار ابن ابو عبید نے اللہ کے سامنے یہ عہد واثق کیا ہے کہ وہ اس عہد امان کا ایفا کرے گا بجد اس صورت کے کہ کوئی حدث، نیا واقعہ رونما ہو۔ استثناء کے عربی الفاظ یہ تھے، ان حدثا۔ ان الفاظ کے معنی بظاہر یہ ہیں کہ میں اس امان کے عہد کو نہیں توڑوں گا، لیکن چونکہ حدث عربی زبان نے خروج رہ اور بے وضو ہونے کو بھی کہتے ہیں، مختار نے متذکرہ صدر تحریر میں حدث سے بے وضو ہونا مراد لیا تھا، یعنی اس نے دل میں امان نامہ کو اس امر کے ساتھ مشروط کیا تھا کہ وہ بے وضو نہ ہو، لیکن چونکہ وہ اس کے بعد بارہا بے وضو ہوتا رہا اس لیے وعدہ امان بحالت ربود ہو گیا۔ دوسری صبح کو مختار نے عمر کو ابو عمرہ نامی ایک شخص کے ہاتھ بھیجا۔ مختار نے جاگتے وقت ابو عمرہ کو سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی موقع ملے تو اس کو ٹھکانے لگا دینا۔ عمر اٹھا مگر چلتے ہوئے اپنے جبے میں اٹک کر گر پڑا۔ ابو عمرہ نے اس وقت تلوار کا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر دارالعمارت کوفہ میں مختار کے پاس بھیج دیا۔
जब हमर का सर मुख्तार के सामने रखा गया तो उस वक्त अमर बिन साद का बेटा हफ्स भी इसके पास बैठा था। मुख्तार ने हफ्स से पूछा, पहचानते हो कि ये सर किसका है? उसने कहा, हाँ, मगर बाप का साया उठ जाने के बाद अब जिंदगी बेलुत्फ है। ये सुनकर मुख्तार ने उसकी भी गर्दन मारने का हुक्म दिया और उसके कटे सर को भी अमर के सर के साथ रखवा दिया। मुख्तार उमर के सर पर हाथ रखकर कहने लगा, ये हुसैन के बदले में, और फिर हफ्स के सर की तरफ इशारा करके बोला, ये अली बिन हुसैन के बदले में। गो इन दोनों से कोई निस्बत नहीं। इसके बाद मुख्तार कसम खाकर कहने लगा कि अगर मैं बनु कुरैश के 100 आदमियों को भी मौत के घाट उतार दूं तो वो सब मिलकर इमाम हुसैन के एक कतरा खून के बराबर भी नहीं हो सकते। अब मुख्तार ने अमर और उसके बेटे का सर हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के पास मक्का मौज़मा भिजवा दिया, जो इमाम हुसैन के सोतेले भाई थे, और लिखा कि मैं इमाम हुसैन के कातिलों की फिक्र में हूँ, बाज को कत्ल कर चुका हूँ और दूसरों की तलाश में हूँ। मुख्तार ने कातिलान हुसैन को चुन चुन कर ख़त्म करने का तहिया कर रखा था। इसके बाद बारी आती है शिमर इब्ने ज़िलजोशन की, जिसके बारे में मशहूर है कि उसका मामला इमाम हुसैन के साथ ऐसा था जैसे सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अबू जहल का था, जिसको हम तफसील के साथ बयान करेंगे। लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।